یہ عبادت جو ہے انسان کے اخلاق سے تعلق رکھتی ہے. اخلاقی عبادات جتنی بھی ہیں وہ بہت بلند عبادات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادات کا بہت بلند درجہ دیا ہے اور اس عبادت سے اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. لیکن معاشرے پہ ہم نظر کریں آج تو ساری عبادات تو موجود بھی ہیں، محنت بھی جاری ہے، بہت محنتیں بھی ہوتی ہیں الحمدللہ، لیکن یہ جو عبادت ہے اخلاق کی، اس پر توجہ بھی کم ہوتی ہے، اہمیت بھی بہت کم ہے اور لوگ محنت بھی نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ اس عبادت کو ترک کرنے کے بعد آدمی جو ہے محروم ہو گیا ہے. کہ یہ لوگ اپنے نفسوں پر، اپنی خواہشات پر، اپنی ضروریات پر، اپنی زندگی ہر چیز پر یسرون علی انفسہم، تمام چیزوں پر ان کی خاصیت اور نیچر یہ ہو جاتی ہے کہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اپنی ضروریت کے مقابلے میں دوسروں کو زیادہ ترجیح دیں گے، دوسرے کا زیادہ خیال کرتے ہیں، اپنی بھوک سے زیادہ دوسرے کے بھوک کا خیال کرتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بے شک اگرچہ وہ بھوکے ہی ہوں، ان کو بھوک لگی ہو، لیکن کیا ہے کہ ایسے ہیں ایمان والوں کا، یہ شان ہے ایمان والوں کی، مومنوں کی، کہ اپنی بھوک کو نہیں دیکھتے بلکہ کیا ہے خود بھوکا رہنا پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو کسی کی ضرورت پر اپنی ضرورت کو قربان کر دیتے ہیں. ہر معاملے میں اپنے کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ اس کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیتے. دیکھیں کتنے خوبصورت زندگی ہے انسان کی. یہ دیکھیں، یہ اصلیت ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھنے والے لوگ ہیں. یعنی خود غرضی کا تو حساب ہی نہیں ان کے اندر بیچاروں میں، بلکہ خود مشکل میں رہ سکتے ہیں لیکن کسی کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتے، کسی کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے. اگر کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، کوئی بھی حاجت پوری کرتا ہے، تو گویا اس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی خدمت کی. اب اندازہ لگا رہے ہیں کس کا تو بڑا سوال ہے، اس کا کتنا بڑا سوال ہے. تو یہ ایک عبادت ہے اخلاق کی، جیسے یہ ساری عبادات ہیں، اور یہ اتنی بلند عبادت ہے، اتنی درجے کی عبادت ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ریفرنس ملا عبادت کا، جو آپ کی نبوت کا، وحی کا، قرآن اترنے کا، یہ اخلاق کی تھا. سبحان اللہ، کیا انتخاب تھا اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کے لیے، کیسی زوج انتخاب کی تھی. یہ پہلی بات تھی جو آپ دیکھیں کس قدر عظیم ریسیپشن دیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل نہیں گھبرائیں، بڑے حوصلے کے ساتھ. بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایسے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تائید اور دلاسا دینا کمال تھا جو عام آدمی نہیں کر سکتا. ادھر نبی وہ گھبرائے ہوئے آ رہے ہیں، سنبھلونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. آپ نے دیکھیں گے بالکل کوئی ایسی پریشانی کو وار نہیں کیا، بلکہ ایسی زبردست تسلی دی آپ نبی رسول کو. تسلی کے الفاظ جو تھے آپ دیکھیں کیا ریفرنس دیا آپ کو، کہ ان کی زوجہ تھی اور کمال انسیت تھی اور کمال ساتھ تھا ان کا، جانتی تھی ایک چیز. تو یعنی آپ کو گھبراتے ہیں، اللہ نے آپ کو چھوڑ دینا، اللہ کیوں آپ کو پریشان کریں گے. کیا کہا کہ آپ تو بلند اخلاق والے آدمی ہیں، غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، دلجوئی کرتے ہیں، آپ تو صادق ہیں، امین کہتے ہیں لوگ، آپ سچے ہیں، کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ ہی نہیں نکلا، لوگ تو امانت رکھتے ہیں آپ کے سامنے.
اور جو تعریف آپ کے الحمدللہ حسن اخلاق کی آپ کرتی رہیں. کہتی ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو پریشان کرے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ گھبرا رہا ہے. تسلی دی نہیں بخش. یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جان کے دی ہو یا جائز دانشتہ، جس کو میں تکلیف دی ہے، جس کو بھی مجھ سے تکلیف پہنچی ہے، زبان سے پہنچی ہے، ہاتھ سے پہنچی ہے، میری باتوں سے پوچھی ہے، ہر نماز کے بعد، یا اللہ تعالیٰ تو اس کو بہترین اجر عطا فرما. یہ جو میں عبادت کی ہے نا، بہت سستا سودا ہے. میں بتا رہا ہوں، جو میں نے عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ، نماز پڑھی ہے، بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا ثواب اس کو عطا فرما اور درجہ عطا فرما اور اپنا قرب نصیب فرما. دعا ہے. کچھ تو چھٹے نہ چاہتے کہ یار وہاں جائیں گے یہاں دیں گے. یہ ایک ضروری دعا ہوگی انسان کے لیے. کوئی ایسی چیز نہیں ہوتا. ہم سے ہوتی ہیں غلطی ہو جاتی انسان کی. اس کو بکواس کر دی، اسی کر دیا، کسی کا دل دکھا دیا. کو کیا پتا کیا دے رہے ہیں آپ. روز قیامت جا کے جب اجر ملے گا اتنا بڑا، وہ کہے گی میں راضی ہوں اس سے، مجھے بنڈل مل گیا اس کا، اللہ تعالیٰ اس کو جانے دیں جنت میں، میرا حساب کر دیا تھا اس دنیا کے اندر. اور بہت سے ایسے لوگ چلے گئے جن کے ساتھ ہم زیادتی کر چکے ہیں. اب اس عمر کے حصے میں بیچارے مرے بھی تو بہت سے لوگ ہیں نا.